3 سال کی قید، کشمیر میں خون، غزہ میں تباہی اور ایران اسرائیل امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی آگ۔ سوال صرف یہ نہیں کہ کون طاقتور ہے، سوال یہ ہے کہ طاقت کی حد آخر ہے کہاں؟ کیا مسائل کا حل طاقت ہے یا بالآخر وہی مذاکرات جن سے ہم ہر بار بھاگتے ہیں؟ ناظرین، تازہ ترین خبر یہ ہے کہ آج پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے مابین مکہ میں دفاعی معاہدہ ہو گیا ہے۔ تینوں ملکوں کے سربراہوں نے دستاویزات پر دستخط کر دیے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہ جی اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہ جی کی باتیں۔ آج 7 اگست 2026 اور جمعۃ المبارک کا دن۔ 3 سال قید، کشمیر کا لہو اور مشرق وسطیٰ کی آگ، دنیا آخر کہاں جا رہی ہے؟ میری آج کی گفتگو میں شاید معمول سے کچھ زیادہ تلخیاں، کیونکہ بعض اوقات حالات ایسے سوال ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں جنہیں نظر انداز کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن ایک زندہ معاشرے کے لیے مناسب نہیں۔ عمران خان کی قید کے 3 سال، آزاد کشمیر میں خونریز واقعات اور حکومت کے درمیان بڑھتی ہوئی مہاجرائی، اور دوسری طرف غزہ، اسرائیل، ایران اور امریکہ، بظاہر یہ الگ الگ خبریں ہیں، مگر میرے نزدیک ان سب کے درمیان ایک سوال مشترک ہے: طاقت کی آخری حد کیا ہے؟ اور کیا طاقت رکھنے والا ہر کام صرف اسی لیے کر سکتا ہے کہ وہ اسے کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ 5 اگست کو عمران خان کی قید کے 3 سال مکمل ہوئے۔ وہ اگست 2023 سے جیل میں ہیں اور اڈیالہ جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں۔ عمران خان کے بیٹوں نے اپنے والد کے قید تنہائی اور صحت کے بارے میں تشویش کا اظہار بھی کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے کارکن اور عمران خان کے چاہنے والوں نے 5 اگست کو ملک بھر میں احتجاجی تحریک چلائی اور پشاور میں ایک بہت بڑا جلسہ منعقد کیا، جس میں پارٹی کے عہدیداروں کے علاوہ KPK کے وزیر اعلیٰ نے عوام سے خطاب بھی کیا، اور 27 ستمبر کو عمران خان کی حمایت میں لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے۔ ان کا بس چلتا تو شاید وہ اگلے سال 27 ستمبر کی تاریخ دے دیتے۔ چلیں، کچھ تو تاریخ تو دے دی انہوں نے، دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ یہاں میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ عمران خان کے حامی ہوں یا مخالف، آپ پی ٹی آئی کو پسند کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، یہ آپ کا جمہوری حق ہے، لیکن کسی بھی جمہوری معاشرے میں بنیادی سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا سیاسی اختلافات کا فیصلہ سیاسی میدان میں ہوگا یا جیلوں میں اور طاقت کے ذریعے ہوگا۔ اگر عمران خان نے کوئی جرم کیا ہے تو عدالت آزادانہ طور پر فیصلہ کرے، اور اگر ان پر کوئی الزام ہے تو قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ انصاف صرف ہونا کافی نہیں ہوتا، انصاف ہوتا دکھائی دینا چاہیے، ورنہ ریاست اور شہری کے درمیان اعتماد آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے۔ پی ٹی آئی ایک مرتبہ پھر حکومت پر دباؤ بڑھا رہی ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق پارٹی نے 27 ستمبر کو اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری طرف حکومت نے دوبارہ مذاکرات کی پیشکش کی ہے، لیکن پی ٹی آئی نے بات چیت کو اپنی شرائط اور سیاسی مطالبات سے جوڑا ہوا ہے۔ یہاں دونوں فریقوں سے ایک سوال بنتا ہے، حکومت سے کہ آپ سیاسی مسئلے کا سیاسی حل کب تلاش کریں گے، اور پی ٹی آئی سے کہ احتجاج ضرور کیجیے، مگر کیا ایسا راستہ ممکن ہے جس میں عام پاکستانی ایک مرتبہ پھر تصادم کی قیمت نہ ادا کرے؟ کیونکہ آخر میں بند سڑک پر وزیر نہیں کھڑا ہوتا، عام آدمی کھڑا رہتا ہے۔
کاروبار عام آدمی کا بند ہوتا ہے، روزگار عام آدمی کا متاثر ہوتا ہے، اور اگر گولی چل جائے تو جنازہ بھی اکثر عام گھر ہی میں پہنچتا ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس خبر پر جس نے مجھے سب سے زیادہ پریشان کیا۔ جون اور جولائی میں احتجاج اور انتخابات کے دوران کشمیر میں صورتحال انتہائی سنگین ہوئی۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے جولائی میں ہی بتا دیا تھا کہ یہ بدامنی میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ان ہلاکتوں میں قانون نافذ کرنے والے اہلکار بھی شامل ہیں۔ 27 جولائی کو راولاکوٹ میں حالات مزید خراب ہوئے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ان رپورٹس پر اپنی تشویش کا اظہار کیا جن میں سیکورٹی فورسز کی جانب سے لیتھل فورس اور 19 افراد کی ہلاکت کا ذکر تھا، اور کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کو بھی آزادانہ ویریفیکیشن میں رکاوٹ قرار دیا۔ بعد میں ایک احتجاجی تنظیم نے اپنی طرف سے ہلاکتوں کی تعداد 31 بتائی۔ حکام نے دوسری طرف مظاہرین پر مسلح تشدد اور ریاستی اہلکاروں پر حملے کے الزامات بھی لگائے۔ اس لیے میں یہاں کسی ایک فریق کا دعویٰ اٹھا کر اسے حتمی حقیقت نہیں کہوں گا۔ میں صرف اتنا کہوں گا، ایک جان بھی اگر غیر قانونی طور پر گئی ہے تو جواب چاہیے۔ کشمیر صرف زمین کا نام نہیں ہے، وہاں انسان بستے ہیں، مائیں ہیں، باپ ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں۔ اگر مظاہرین نے تشدد کیا تو اس کی تحقیقات ہوں۔ اگر ریاستی طاقت کا غیر ضروری استعمال کیا گیا ہے تو ان کے خلاف بھی تحقیقات ہوں۔ قانون صرف شہری کے لیے نہیں ہوتا، ریاست بھی قانون کی پابند ہوتی ہے۔ ناظرین، اب پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کو گفتگو کی ضرورت ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت خود حکومت پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش کر رہی ہے، تو پھر سوال ہے، ہم کب تک ایک دوسرے کو غدار، چور، فتنہ، دشمن اور نہ جانے کیا کیا کہہ کر مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے؟ پاکستان کسی ایک جماعت کا نہیں ہے، نہ پی ایم ایل این کا ہے، نہ پی ٹی آئی کا اور نہ پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ پاکستان 25 کروڑ پاکستانیوں کا ہے۔ ادارے ضروری ہیں، فوج ضروری ہے، پارلیمنٹ ضروری ہے، عدلیہ ضروری ہے، سیاسی جماعتیں ضروری ہیں، لیکن ہر ادارے کی طاقت اس وقت خوبصورت رکھتی ہے جب وہ آئینی حدود میں رہے۔ طاقت اگر قانون کے تابع ہو تو ریاست مضبوط ہوتی ہے، اور قانون اگر طاقت کے تابع ہو جائے تو پھر ریاست بظاہر مضبوط اور اندر سے کمزور ہونے لگتی ہے۔ دوستو، 7 اگست کو پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے ایک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ پر دستخط کیے ہیں، جس کے مطابق تینوں میں سے کسی ایک ملک پر مسلح حملہ سب کے خلاف حملہ تصور کیا جائے گا۔ یہ معاہدہ ایسے وقت میں ہوا جب پورا خطہ ایران جنگ، یمن اور غزہ کے بحران سے گزر رہا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ معمولی ڈیولپمنٹ نہیں، اس کے اسٹریٹجک امپلیکیشنز آنے والے دنوں میں بہت اہم ہوں گے۔ سوال یہ ہوگا کہ پاکستان خطے میں ڈیفنس اور ڈپلومیسی کے درمیان اپنا توازن کیسے قائم رکھتا ہے، کیونکہ پاکستان کو کسی نئی جنگ کی نہیں، امن، معاشی استحکام اور اندرونی سیاسی اتفاق کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اب میں آخری بات کروں گا۔ آج ہم نے اسلام آباد سے راولاکوٹ، راولاکوٹ سے غازہ اور غازہ سے تہران اور واشنگٹن تک کا سفر کیا۔ جغرافیہ بدلتا رہا، کردار بدلتے رہے، مگر سوال ایک ہی رہا، کیا طاقت مسئلے حل کرتی ہے یا بعض اوقات نئے مسئلے پیدا کرتی ہے؟ عمران خان کے معاملے کا حل قانون اور سیاست میں تلاش ہے۔ کشمیر کے زخم کا جواب شفاف تحقیقات اور گفتگو سے دیجیے۔ غزہ کے بچوں کو جیو پولیٹیکل آرگومنٹ نہیں، زندگی چاہیے، اور ایران، اسرائیل اور امریکہ کو بالآخر میز پر ہی بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ تاریخ کا سبق بہت سادہ ہے۔
ہر جنگ کے آخر میں مذاکرات ہی ہوتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے، جو کام ہزاروں قبل کے بعد کرنا ہے، کیا وہ ہزاروں قبل سے پہلے نہیں کیا جا سکتا؟ یہ سوال میں پاکستان کے حکمرانوں سے بھی پوچھتا ہوں، اپوزیشن سے بھی پوچھتا ہوں، طاقتور اداروں سے بھی، اور دنیا کی بڑی طاقتوں سے۔ اختلاف رک نہیں سکتا، لیکن اختلاف کو خونریزی سے روکنا ہی قیادت ہے۔ میں ہوں شاہ جی اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہ جی کی باتیں۔ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور لکھیں۔ کیا پاکستان کے موجودہ سیاسی بحران کا راستہ مذاکرات سے نکل سکتا ہے، یا ہم ایک اور تصادم کی طرف جا رہے ہیں؟ اگر ہماری گفتگو ناظرین اچھی لگی ہو تو اسے شیئر کیجیے۔ اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ آئیے ہم سب مل کر دنیا میں امن سکون کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے اور چاہنے والوں کے لیے دعا کریں، اور دعاؤں میں تمام بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود اور امن کے لیے بھی دعا کریں۔ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔